حضرت عمر بن خطاب کا شمار اسلام کے ان عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے پھیلاؤ اور حفاظت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اب اسلام کے خلاف اقدامات میں پیش تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈالا تو وہ رسول اللہ کے سب سے بہادر اور مخلص ساتھی بن گئے۔ آپ نے 40ویں مسلمان کے طور پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو اتنی تقویت ملی کہ انہوں نے کھل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی وفات سے پہلے شورا کے مشورے سے حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا اور امت نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا۔ خلافت کا آغاز 13 ہجری میں ہوا۔ حضرت عمر کا دون خلافت 10 سال سے زیادہ پر محیط رہا اور یہ اسلامی تاریخ کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ آپ نے عدل، قانون، معاشرت، معیشت، تعلیم اور نظم و نسق میں ایسی مثالیں قائم کیں جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ حضرت عمر بن خطاب کا شمار اسلام کے ان عظیم المرتبت صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے پھیلاؤ اور حفاظت میں بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ قریش کے معزز قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ سے جا ملتا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اب اسلام کے خلاف اقدامات میں پیش تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈالا تو وہ رسول اللہ کے سب سے بہادر اور مخلص ساتھی بن گئے۔ آپ نے 40ویں مسلمان کے طور پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کو اتنی تقویت ملی کہ انہوں نے کھل کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر کے دور میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیلی۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے شام، ایران، مصر اور عراق جیسے بڑے علاقے فتح کیے۔ قادسیہ، یرموک، نہاوند اور اجنادین جیسے مشہور معرکے اب کے دور میں لڑے گئے، لیکن حضرت عمر نے صرف فتوحات پر ہی توجہ نہیں دی بلکہ مفتوحہ علاقوں میں مثالی انتظام بھی قائم کیا۔ انہوں نے بیت المال کا نظام قائم کیا، عدلیہ اور قاضیوں کا تقرر کیا، پولیس اور فوجی نظام منظم کیا، نقشہ بندی کے تحت نئے شہر بسائے، مثلاً کوفہ، بصرہ، فسطاط، زکو، جزیہ اور خراج کے نظام کو شفاف بنایا، سرکاری دفاتر اور ریکارڈ قائم کیے۔ حضرت عمر کی خلافت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا عدل و انصاف تھا۔ وہ انصاف کرنے میں کسی سے رعایت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو یا عام شہری۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر کے بیٹے سے جھگڑا کیا۔ حضرت عمر نے یہودی کا فیصلہ حق پر دیکھ کر اپنے بیٹے کو سزا دی۔ حضرت عمر اکثر راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کی مشکلات جان سکے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ ان کا یہ قول ان کے احساس، ذمہ داری اور رحم دلی کو ظاہر کرتا ہے۔